بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز ناظرین، بزرگوں، عزیزوں، خواتین حضرات، ہم مسلمانوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے قیمتی انعام، سب سے قیمتی تحفہ، سب سے قیمتی سرمایہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، جو امت مسلمہ کے لیے دستور حیات بھی ہے اور ایمان کا مکمل سرمایہ بھی ہے، جس میں اولین اور آخرین کا علم ہے اور صبح قیامت تک جس پر عمل کر کے زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق بسر کیا جا سکتا ہے اور گزارا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن جو حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے اور جس کے اترنے کی مدت 23 سال کے زمانے پہ پھیلی ہوئی ہے، جو تورات یا انجیل یا دیگر آسمانی کتابوں کی طرح ایک ساتھ دنیا میں نہیں آیا ہے، بلکہ یہ جستا جستا 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت اتری ہیں، اور اس کی پوری مدت 23 سال کی ہے، اور اس طرح 6000 آیات کے مجموعے کے اوپر یہ قرآن کے نام سے دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ خدا نے اپنی اس کتاب کا نام قرآن رکھا ہے، جو اس کا خاص نام ہے۔ کہیں کہا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ ہم نے اس قرآن کو جستا جستا اتارا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے اس کو پڑھو، اور ہم نے اس کو بتدریج اتارا ہے۔ کہیں کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل کا یہاں گزر نہیں، جو ہے حق ہے، جو ہے صدق ہے، جو ہے سچائی ہے، اور جو ہے وہ ایمان ہے۔ قرآن کو اترنے کی تاریخ بھی بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلے وحی آئی ہے تو یہ جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ وحی لفظ اقرا سے شروع ہوئی ہے۔ جبریل امین نے آپ سے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ غار حرا میں جبرائیل کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 آیتیں تعلیم کی گئی ہیں، اور آپ نے جبرائیل کے کہنے پر کہ پڑھو صاف کہا ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں، میرے لیے پڑھنے میں دشواری پیش آئے گی۔ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور اپنی چھاتی سے بھیجا، بہت زور سے، 1 بار بھیجا، 2 بار بھیجا اور 3 بار بھیجا، اور تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم قلب سے شروع ہوئی ہے، اور آپ کو جو کتاب ہدایت عطا کی گئی وہ قرآن کے نام سے عطا کی گئی ہے۔ قرآن جتنا آسان ادائیگی میں ہے اتنا مشکل دشوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے میں ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کا نزول آسان تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا مثل سلسلۃ الجرس، تسلسل کے ساتھ گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح، اور یہ عجیب شکل ہوتی ہے، یہ عجیب نوعیت ہوتی ہے، اور یہ عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ نزول وحی کی کیفیت اگر سمجھنی ہے تو انسان کے لیے دشوار ہے، اگر جاننی ہے تو جو روایات میں ہے اس کے سہارے جانا جا سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا نزول ہوتا تو سخت سردیوں کے دنوں میں پیشانی مبارک پہ بڑے بڑے بوند پڑ جاتے، موتیوں کی طرح پسینے کی بوند، آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وحی اترنے لگی، آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اونٹنی بیٹھ گئی، چل نہیں سکی۔ یہ وحی کا بوجھ تھا، یہ وحی کی طاقت تھی۔ اب یہ سوچنا کہ روحانیت کا کتنا وزن ہوتا ہے یہ تو وہی جان سکتا ہے جو اس مرحلے سے گزرا ہو، لیکن قرآن نے یہ بتایا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سورہ حشر کی یہ آیات جس میں کہا گیا ہے اگر ہم اتارتے اس قرآن کو کسی پہاڑی کے اوپر تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے پہاڑی ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اور یہ واقعہ ہے کہ بہت پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھ کو دکھا، میں تجھ کو دیکھوں گا۔ تو اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اے موسیٰ تم پہاڑی کو دیکھو جو سامنے ہے، اگر دیکھ سکو گے پہاڑی کو تو مجھے دیکھ لو گے۔ قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب تیرے رب کی تجلیات اس پہ اتری ہیں پہاڑی کے اوپر تو پہاڑی ریزہ ریزہ ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام چیخ مار کر کے بے ہوش ہو گئے۔ ایک تجلی کے نتیجے میں پہاڑی ریزہ ریزہ ہو جائیں تو وہ پوری وحی جو تجلیات کا مجموعہ ہے، جو علم الہی ہے، جو علم الہی سے منتقل ہو کر کے لوح محفوظ میں آیا ہے، اور پھر لوح محفوظ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ جبرائیل کے ذریعے آیا ہے، نزلہ علی قلبک، اے محمد تمہارے قلب پہ اللہ نے اتارا ہے قرآن کو، نزل بہ روح الامین، روح الامین اس کو لے کر کے آئے ہیں، یہ جبرائیل کے ذریعے قرآن لایا گیا ہے۔ یہ نبی کا قلب اطہر تھا، یہ نبی کا پاک صاف دل تھا جس نے قرآن کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ ایسے ہی جذب کیا جیسے رات کی شبنم کو گلاب کی پتیاں اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اور پھر وہ کھلتی ہیں، صبح کو گلاب بنتا ہے، پنکھڑیاں پوری رات اپنے اندر سموتی ہیں شبنم کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر قرآن کو سمو لیا تھا، پھر جب قرآن نبی کی زبان سے دنیا کے سامنے آیا ہے تو دنیا نے اس کو ویسے ہی قبول کیا جو قرآن کا معیار تھا، جو قرآن کی حیثیت تھی، اور جو قرآن کا مقام و قرآن کا مرتبہ تھا۔ خدا نے کہا کہ لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اگر انسان اور جن دونوں مخلوقات جمع ہو جائیں، متفق ہو اس بات کے اوپر کہ قرآن جیسی کوئی چیز پیش کر دیں، لا یاتون بمثلی، لا ہی نہیں سکتے جیسا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ کوشش کی لوگوں نے، چاہا کہ قرآن جیسا دنیا کو کچھ دے دیں، نہیں دے سکے۔ یہ عجیب بات ہے، وہی جملے
وہی الفاظ، وہی حروف تہجی، وہی گرامر، وہی عبارت، وہی ترتیب، لیکن جب وہ قرآن بنتی ہے تو بات الگ ہو جاتی ہے۔ وہ عرب جو فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیا کرتے تھے، وہ عرب جن کو اپنی شاعری پہ بے پناہ ناز تھا، وہ عرب جنہوں نے 7 قصائد کو کعبے کے دروازے پر ٹانگ رکھا تھا، آویزہ کر دیا تھا کعبے کے اوپر، جس سب ملاقات کہا جاتا ہے عربی زبان میں، لیکن جب قرآن آیا تو عربی شاعری پھیکی پڑ گئی، زباندانوں کی زبان کا ذائقہ چھن گیا۔ حضرت لبید جب ایمان لائے تو شاعری چھوڑ دی۔ کسی دوست نے پوچھا کہ لبید تم نے شعر کہنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا ابعد القرآن، کیا قرآن کے آنے کے بعد بھی شاعری ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات اور بھی بتا دوں یہاں پر کہ عرب شعراء کیا، دنیا کے سارے شعراء اپنے مجموعے کو دیوان کہتے ہیں۔ خدا نے اپنی کتاب کو، اپنے مجموعے کو قرآن کہا ہے۔ لوگ قصیدہ کہتے ہیں، قرآن نے سورہ کہا ہے۔ لوگ قافیہ کہتے ہیں، قرآن نے فاصلہ کہا ہے۔ لوگ مصرع کہتے ہیں، قرآن نے آیت کہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ قرآن نے دنیا کو ایک نئے صنف سخن سے آگاہ کر دیا۔ لوگ شعر جانتے تھے، لوگ نظم جانتے تھے۔ قرآن نے آنے کے بعد ایک ایسی صنف سخن دی جو نہ شاعری ہے اور نہ نظم ہے، جس میں نظم کے سارے محاسن موجود اور جس میں نثر کے سارے محاسن موجود، اور وہ قرآن ہے۔ الا وہی القرآن، سن لو یہ قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ کے مخالفین و معاندین اور دشمنان دین بھی آ کر کے قرآن سنتے تھے۔ وہ قرآن جو نبی کی زبان سے ادا ہو رہا ہو، وہ قرآن جو جبرائیل امین کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہو، اور وہ قرآن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تعلیم کیا۔ آپ نے اپنے اصحاب کو قرآن پڑھنا سکھایا، قرآن کی قرأت بتائی، قرآن کا تلفظ بتایا، قرآن کا املا بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا املا بھی الگ ہے، قرآن کا تلفظ بھی الگ ہے، اور قرآن کے پڑھنے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ یہ ہے قرآن۔ یہ قرآن جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ہتھیار مطلب یہ نہیں کہ لڑتے تھے، آپ کے اوپر جتنے حملے ہوتے تھے آپ اس کا جواب قرآن سے دیا کرتے تھے۔ عتبہ نے جب آپ کے سامنے پیشکش کی ہے عرب سرداروں کی طرف سے اور چاہا ہے کہ اسلام کی دعوت آپ روک دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کو قرآن سنایا ہے۔ کچھ نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی جواب نہیں۔ منشا یہ تھا کہ عتبہ تم جان لو میں کیا لے کر کے آیا ہوں۔ اور جب آپ نے قرآن سنایا اور عتبہ جب واپس گیا ہے تو اس کے چہروں کو دیکھ کر کے ابو جہل نے کہا لوگوں سے کہ دیکھ رہے ہو یہ لوٹ کے آ رہا ہے، محمد کا جادو چل گیا ہے۔ یہ جادو نہیں تھا، یہ قرآن کی تاثیر تھی۔ یہ قرآن تھا جو سننے والوں کے اوپر اثر ڈالتا تھا، ان کے اوپر اثر انداز ہوتا تھا، جو ایسی دنیا کی سیر کرا دیا کرتا تھا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن جو عرب کے جاہلوں کو ملا، یہ قرآن جو عرب کے بدوؤں کو ملا، یہ قرآن جو عرب کے وحشیوں کو ملا، تو اس قرآن نے تبدیلی یہ پیدا کی کہ دنیا کی مہذب ترین قومیں ان کے سامنے جھکی۔ دنیا نے اپنے فلسفے کو، اپنے فکر کو بازو میں رکھ دیا اور قرآن کو اپنا لیا۔ عربوں کے پاس علم کیا تھا؟ عربوں کے پاس تہذیب کیا تھی؟ قرآن نے ان کو تہذیب سے آشنا کیا، قرآن نے ان کو علم سے آشنا کیا، اور قرآن نے بتایا کہ علم کیا ہے، تہذیب کیا ہے، حکمت کیا ہے، دانائی کیا ہے، دانشوری کیا ہے، اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اللہ کی تعلیمات کیا ہیں، ان پہ عمل کرنے کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں۔ مدنی آیات میں احکام ہیں،
اور مکی آیات میں عقائد ہیں، ایمانیات ہیں۔ اسلام کی ترتیب یہ ہے، پہلے دلوں میں ایمان کو پیوست کرو، دل کے اندر ایمان کی بشاشت پیدا کرو، دل کے اندر ایمان کی تخم ریزی کرو، اور جب ایمان کا شجر برگوبار لانے لگے تو اس کو اعمال دو، اسے احکام دو، اسے حرام و حلال بتاؤ۔ یہی وجہ تھی کہ جب قرآن کی آیت اتری ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو اہل ایمان نے ایک لمحے کے لیے تذبذب نہیں اختیار کیا، انہیں فوراً شراب چھوڑ دی۔ مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، نالیوں میں بہنے لگی، سڑکوں بہنے لگی کہ لوگوں نے شراب کے سامان ضائع کر دیے، کیونکہ ذہن بنا دیا تھا، تربیت کر دی تھی اور سمجھا دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے قرآن کی بڑی خصوصیت، اور یہ ہے قرآن کا اپنا انداز۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی سچے دل سے قرآن پڑھے تو قرآن ہدایت دیتا ہے۔ اگر قرآن پڑھا جائے صحیح طور پر تو پھر قرآن کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال قرآن پڑھ رہے تھے، ان کے والد آ گئے، دیکھا کہ اقبال کیا کر رہے ہو؟ کہ ابا جان قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ بتایا کہ نہیں بیٹے قرآن ایسے نہیں پڑھتے، یہ جو تم نے سوچ رکھا ہے تو کچھ حصہ جائے گا یہودیوں کے لیے، کچھ جائے گا عیسائیوں کے لیے، کچھ جائے گا مشرکین کے لیے، کچھ جائے گا منافقین کے لیے، کچھ پچھلی قوموں کے تذکرے ہوں گے، کچھ مستقبل کی پیشین گوئیاں ہوں گی، تمہارے لیے کیا بچے گا؟ قرآن پڑھ تو ایسے پڑھو کہ تم پر اتر رہا ہے قرآن، اور قرآن براہ راست تم سے خطاب کر رہا ہے۔ اقبال پہ اتنا اثر ہوا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ یہ ایک شعر کہا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کہ قرآن اس طرح پڑھو تمہارے دل پہ اتر رہا ہے، قلب وہی ہے، دماغ وہی ہے، اللہ کا بنایا دونوں ہے، قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ اس سے استفادہ کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بتائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بغیر قرآن سے صحیح استفادہ نہیں ہو پائے گا۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ ہدایت کے لیے علم ضروری نہیں ہے، توفیق الہی ضروری ہے۔ عالموں کو بھی گمراہ ہوتے دیکھا گیا ہے، اور غیر عالموں کو، گنہگاروں کو بھی دین میں آتے دیکھا گیا ہے۔ یہ دین کے دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہیں، دین کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ ہاں ہم زمین تیار کر لیں، اگر یہاں پہ دانا ڈال دیا جائے تو کھیتی نہیں ہوگی، وہ کھیتی نہیں کھیتی ہوتی ہے، کھیت کو تیار کیا جاتا ہے۔ ہدایت کے لیے قلب کو تیار کیا جاتا ہے، قرآن قلب کو تیار کرتا ہے۔ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی تھی الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں پہ قرآن کو کتاب کہا گیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس میں شک نہیں، تامل نہیں، تذبذب نہیں، کہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ اہل تقوی کے لیے۔ تقوی کا مطلب خوف خدا، تقوی کا مطلب خشیت الہی، تقوی کا مطلب غیر اللہ سے دل کو موڑ لیا جائے اور خدا کی طرف دل کو لگا دیا جائے، وابستگی خدا سے، قلب کو خدا کے لیے فارغ رکھنا، کیونکہ قلب جو ہے یہ ایمان کا مرکز ہے، اور ایمان کی بنیادی ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، جو ہے اللہ ہے۔ قلب میں غیر اللہ کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، کوئی گنجائش نہ ہو، پھر آپ دیکھیے قرآنی تعلیمات کے اثرات دیکھیے، قرآن کے اثرات دیکھیے، قرآن کے پڑھنے کے اثرات دیکھیے۔ دیکھیے اہل مکہ جنہیں زبان دانی کا بڑا ناز تھا، وہ بھی قرآن کی مخالفت کے باوجود قرآن پہ کوئی متعین رائے نہیں قائم کر سکے۔ کبھی کہا شاعری ہے، کبھی کہا جادوگری ہے، کبھی کہا
کہانت ہے، ایک بات نہیں کہ انہوں نے، وہ خود پراگندگی کا شکار ہو گئے قرآن کو دیکھ کر کے. اور قرآن پڑھتے جائیے، لطف لیتے جائیے. قرآن کے پڑھنے میں کتنا لطف آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے. آپ آج بھی سن سکتے ہیں جو لوگ اچھے قرآن پڑھتے ہیں، مجھ جیسے لوگ نہیں. امام حرم قرآن پڑھتے ہیں، عرب قرہ قرآن پڑھتے ہیں. اور پھر آپ سوچئے کہ وہ عہد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے قرآن لیتے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قرآن سکھایا کرتے تھے، وہ کیا وقت رہا ہوگا، کیا عالم رہا ہوگا، کیا تجلیات کا نزول ہوتا رہا ہوگا، کیا رحمت الہی کے مظاہر دیکھنے میں آتے رہے ہوں گے جب قرآن آتا رہا ہوگا. ایک مرتبہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ. میں کہا رسول اللہ میں قرآن آپ کو سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ اترا ہے، جبرائیل نے آپ کو قرآن پڑھ کے بتایا ہے. تو حضور نے فرمایا عبداللہ بن مسعود مجھ سے اللہ نے کہا ہے میں تم سے قرآن سنوں. تو مڑے ٹھہر گئے، ہوگا یا رسول اللہ اب سمانی ربی، اے اللہ کے رسول کیا میرے اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اور وہ ترنگ میں آ گئے، وجد میں آ گئے، کیفیت طاری ہو گئی کہ اللہ نے میرا نام لے لیا کہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سنو. یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ حق تعالی شانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد کا نام لے کے کہے ان سے قرآن سن لو. ان کا قرآن سننا کیسا ہے؟ دیکھیے ایک بات بڑی علمی ہے، لیکن آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ عربی زبان کی کوئی گرامر نہیں تھی. حضرت علی سے روایت چلی ہے اور پھر خلیل بن احمد آیا ہے اور اس کا شاگرد سیبوہ آیا ہے، اور دنیا میں عربی گرامر قرآن کی وجہ سے آئی ہے. آپ پورا قرآن پڑھ جائیے آپ کو گرامر کا کوئی فارمولہ نہیں ملے گا، لیکن یہ واقعہ ہے کہ عربی گرامر قرآن کی وجہ سے آئی ہے. میرے عزیزو، میں نے جو باتیں آپ سے کہی ہیں آپ اس پر غور کیجئے، آپ اس پہ سمجھیے اور یہ سمجھیے حق تعالی شانہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت آپ کو ملی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ پہلے نبیوں پر جو کتابیں آئیں وہ ضائع ہو گئیں. اللہ نے اس کتاب کو اپنے نبی پہ یہ کہہ کے بھیجا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اتارا ہے ذکر، ہم نے اتارا ہے قرآن، حفاظت قرآن کی ہم کریں گے. اب یہ کتاب صبح قیامت تک رہے گی، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوگی، نہ کوئی ترمیم ہوگی، نہ کوئی نسخ ہوگا، اور نہ کوئی اس کو مٹا سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد